عقائد کی حفاظت کرنی ہے، انہیں دینی عقائد سکھانے ہیں، سمجھانے ہیں، بتانے ہیں کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ایک مسلمان کے عقائد کیا ہونے چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بارے میں مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، انبیاء سے متعلق کیا عقائد ہونے چاہیے، آسمانی کتابوں سے متعلق ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ جو دیگر ضروریات دین ہیں، جنت، دوزخ، قیامت، آخرت، ان سب سے متعلق ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کیا، نظریہ ہے کیا، کانسیپٹ ہے کیا، یہ معلوم ہونا چاہیے، اور یہ ہم اپنی اولاد کو سکھائیں گے تو ہی معلوم ہوگا، اور لازمی سی بات ہے کہ سکھانے کے لیے پہلے ہمیں خود بھی یہ چیزیں سیکھنی ہوں گی۔ تو اگر ہم دیگر تعلیم کی طرف تو چلے جاتے ہیں لیکن یہ بیسک تعلیم اگر اپنی اولاد کو نہیں دیتے تو تربیت کا سب سے پہلا جز ہم کھو بیٹھتے ہیں اور اس سے ہم اپنی اولاد کو محروم کر دیتے ہیں۔ پھر آگے کی بات کی گئی تو فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے وصیت فرمائی والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ آج کئی والدین بڑھاپے کے اندر یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہماری اولاد تو ہماری خدمت ہی نہیں کرتی، اگر اس کے پس منظر کی طرف دیکھا جائے تو ہماری تربیت نہ ہونا ہوتا ہے۔ کیا ہم نے بچپن سے بچوں کی یہ تربیت کی کہ وہ والدین کے حقوق کو جانیں، والدین کے حقوق کو پہچانیں اور والدین کے حقوق کو ادا کریں؟ اگر ہم نے کی ہوتی تو یقیناً آج وہ ہمارے خدمتگار ہوتے، اور ہمیں اس کے لیے اب بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت اسلامی اصولوں پر کریں، اسلامی احکام انہیں سکھائیں، اسلامی نظریات انہیں بتائیں، اسلامی افعال انہیں بتائیں۔ تو والدین کی خدمت اسلام کی تعلیمات میں سے ایک اہم ترین تعلیم ہے، تو آج جب ہم بچوں کو سکھائیں گے، بتائیں گے تو پھر بچے اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اسی طرح سورہ لقمان کے اندر اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ ایک اور مقام پر آگے فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کچھ نیچی رکھو، إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ بری آوازوں میں سب سے بری آوازوں میں بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو دیکھیں کہ عقائد بھی سکھانے ہیں، اولاد کو تربیت دینی ہے، اسی طرح خدمت سے متعلق چیزیں بھی بتانی ہیں، اسلامی تعلیمات بھی بتانی ہیں، اخلاق و آداب میں بھی بتانا ہے کہ چلنے میں بیٹا کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے، بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ تو اسلام زندگی کے تمام پہلوؤں کے اوپر اپنے ماننے والوں کی تربیت کرتا ہے۔ ایک والدین پر یہ بات لازم ہے، والد پر بطور والد، والدہ پر بطور والدہ یہ لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی دینی تربیت کریں۔ اب فی زمانہ ہم تربیت کے اندر دوسروں پر ڈیپینڈ کرنے لگ گئے ہیں، ہم خود تربیت دے نہیں سکتے، اس کے اہل نہیں، یا دینا نہیں چاہتے، مصروفیت بہت ہے، تو ہم بچوں کو مدرسے کے سپرد کر دیتے ہیں، اسکول کے سپرد کر دیتے ہیں کہ جناب وہاں بچے کی اچھی تربیت ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے لیے اپنی اولاد کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو کسی اور کے لیے آپ کی اولاد، کسی اور کے پاس آپ کی اولاد کے لیے کہاں سے وقت آئے گا؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ چلیں اگر کوئی ایسی جگہ پر آپ بھی کچھ تربیت کرتے ہیں اور کچھ تربیت کے لیے آپ کسی ادارے کے، اسکول کے، مدرسے کے سپرد بھی کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کیا وہ ادارہ یا وہ اسکول واقعی تربیت کرنے کا اہل بھی ہے، وہ دینی تربیت کو جانتا بھی ہے کہ تربیت چیز ہے کیا۔ اگر اسے تربیت کا معلوم ہی نہیں، اسلامی تعلیمات سے وہ خود ہی نہ آشنا ہے تو وہ آپ کے بچوں کو ان سے آشنا کیسے کرے گا؟ تو ہمیں اداروں کو سلیکٹ کرتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ ادارہ کیا واقعی میری بچوں کی تربیت کرنے کا اہل ہے۔ جیسے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، یا ہم ہی اگر ابھی کسی کالج یا جو ہے وہ یونیورسٹی کے پیپر دے رہے ہوں، اب ہمیں اس وقت سلیکشن کرنی ہو کہ یار کسی کوچنگ کے اندر ہم نے جو ہے وہ شام میں پڑھنا ہے تاکہ میں پیپر دے سکوں،
تو ہم جو ہے وہ ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ کون سا ادارہ اچھا ہے، کون سا کوچنگ اچھا ہے، کون سے سر جو ہے وہ اچھے ہیں، کیا واقعی وہ میرے اس پیپر کی تیاری کروا دیں گے یا نہیں کروا دیں گے. تو ان تمام چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں. تو کیا ہم اپنی اولاد کو جب ادارے کے سپرد کرتے ہیں تو ہم بقیہ بہت ساری چیزیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کی انگلش کیسی ہے، وہاں کی جو ہے وہ کوکولر ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کیسی ہیں، اور دیگر چیزیں تو ہم دیکھتے ہیں. کیا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر میرا بچہ کیا اسلامی ماحول میں وقت گزارے گا، کیا وہ وہاں پر دینی تربیت بھی حاصل کرے گا یا نہیں. ہم یہ عموماً بھول جاتے ہیں. اگر ہم یہ نہیں دیکھتے تو ہم جو ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت کے اندر اس اعتبار سے بھی ہم کوتاہی کر رہے ہیں کہ ایک تو خود تربیت دے نہیں رہے، اور دوسرا ان افراد کے حوالے کر رہے ہیں جو تربیت کے اگینسٹ تربیت دے رہے ہیں، دینی تربیت کے برعکس غیر اسلامی تربیت دے رہے ہیں. وہ انہیں موسیقی سکھا رہے ہیں، وہ انہیں جو ہے وہ بچوں کو ناجائز چیزیں سکھا رہے ہیں، جس سے بجائے اس کے کہ بچے دینی تعلیمات سے روشناس ہوں، دین کے قریب آئیں، وہ پھر بچہ پڑھتے پڑھتے اس قدر دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے کہ جب وہ بڑا بھی ہو جاتا ہے، باپ کا جنازہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو دعائیں پڑھنا نہیں آتی، وہ جنازے میں شریک نہیں ہو پاتا، یا شریک ہو جائے تو خاموش کھڑا رہتا ہے، اسے دعاؤں کا علم نہیں ہوتا. تو یہ وقت ہے ہمارے لمحہ فکریہ کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو تعلیم کہاں دلانی ہے، اور تعلیم کے اندر تربیت کو ہم نے خاص طور پر فوکس کرنا ہے کہ تربیت ہمیں اپنی اولاد کی خود بھی کرنی ہے، اور کسی جگہ اگر اس کو تعلیم کے لیے ڈالنا ہے تو وہاں بھی اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے کہ وہاں دینی تربیت ہے یا نہیں. آئیے ہم آپ کی کالز شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کالز. میں محمد ارہا عرب شریف سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ کیا جس کے ذمے قضا نمازیں باقی ہوں تو کیا وہ تہجد، اشراق، چاش وغیرہ کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی مزید کال. میرا دالو افتہ میں یہ سوال ہے کہ ہمیں کم سے کم کتنا قرآن پاک درست آنا چاہیے؟ جی مزید. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ سلام میں جو ہم آخر میں گردن کو گھماتے ہیں تو یہ گھمانا فرض ہے کہ الفاظ بولنا فرض ہے کہ سلام فرض ہے؟ اس پر خلاصہ کلام فرما دی. جزاکم اللہ خیرہ. جی پہلا سوال کہ جس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں تو وہ تہجد، اشراق، چاش پڑھ سکتا ہے یا نہیں. تہجد اور اشراق چاشت وہ پڑھ سکتا ہے، یہ پڑھنا اس کے لیے جائز ہیں. ہاں اس کے علاوہ جو عمومی نوافل ہیں ویسے ہی نوافل جو ہے وہ اس نے پڑھنے ہیں. ایک وہ نوافل ہیں جو کہ احادیث طیبہ میں جن کے فضائل وارد ہوئے وہ نمازوں کے ساتھ ہیں، 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ ہیں. ظہر کے آخر کے 2 نوافل ہیں. ایک وہ نوافل ہیں خاص طور پر جیسے یہ اشراق، چاش، تہجد، تو یہ نوافل پڑھے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ عام نوافل کی جگہ پر بہتر یہ ہے کہ وہ شخص اپنی قضائے عمری ادا کرے. ان کی جگہ پر بھی اپنی قضائے عمری ادا کر سکتا ہے، منع نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ قضائے عمری بھی ادا کر سکتا ہے کہ یہ بھی ادا کرے اور قضائے عمری بھی ادا کرے. عام نوافل کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ جب تک انسان کے ذمہ قضا باقی ہو تو نوافل اس کے معلق رہتے ہیں، قبول نہیں ہوتے. تو لہٰذا ان میں جلد از جلد یہ کوشش کرے کہ نوافل کی جگہ پر قضا نماز ادا کرے تاکہ جلد از جلد جو اس کے اوپر قرض ذمہ جو ہے اس کے ذمے میں جو نمازیں ہیں ان سے سبکدوش ہو جائے. تو اس بات کا خیال رکھے. دوسرا سوال ہمارا کہ کم از کم قرآن مجید کتنا سیکھنا ضروری ہے. کم از کم 1 آیت کا سیکھنا فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز میں 1 آیت کا پڑھنا فرض ہے. تو جس چیز کا پڑھنا فرض ہے تو اس کا تجوید کے مطابق اتنا سیکھنا بھی فرض ہے. اور سورہ فاتحہ اور کم از کم 3 چھوٹی آیت یہ سیکھنا واجب ہے. کیونکہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ اور کم از کم 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا واجب ہیں. تو اس اعتبار سے یہاں تک سیکھنا بھی واجب ہے. تو یہ تو فرض و واجب کا ہوا. باقی اس کے علاوہ مسلمان کو پورا قرآن کریم جو ہے وہ تلاوت جو ہے وہ اس کی آنی چاہیے کہ پورا قرآن کریم تجوید کے مطابق پڑھنا چاہے، اور کم از کم سنت کے مطابق جتنی قراءت سنت ہے اس کے مطابق اس کو صورتیں بھی یاد ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی نماز سنت کے مطابق، سنت قراءت کے مطابق ادا کر سکے. تو اس بات کا خیال رکھتے ہوئے
آپ کے سامنے رکھیں گے تو واضح ہو جائے گا۔ تو اب دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ زبانی یاد کرنا اور ایک ہے دیکھ کر پڑھنا۔ تو دیکھ کر پڑھنے میں تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ پورا قرآن کریم ہی تجوید کے مطابق دیکھ کر پڑھنا سیکھے۔ آخر ہمیں جب انگلش کا جو ہے وہ ایکسنٹ یاد ہو جاتا ہے، اس ایکسنٹ میں ہم بولنے کی کوشش کر لیتے ہیں، بڑی بڑی کتابوں کا ہم جو ہے وہ خلاصہ بیان کر دیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، دیگر ساری چیزیں کوشش کر کے کر لیتے ہیں، تو قرآن مجید تو اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے، اس کو تو یاد کرنے کے لیے بھی آسان کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو اب قرآن کریم جب آسان بھی ہے اور ایک مسلمان کی اس سے جو ہے وہ قلبی لگاؤ اور محبت بھی ہے، تو وہ کیوں کر یاد نہ ہوگا؟ بس تھوڑی سی توجہ کی حاجت ہے کہ جب توجہ دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل قرآن کریم بھی یاد ہوگا، اس کا پڑھنا بھی جو ہے وہ آسان ہوگا۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ فقط بچہ انگریزی پڑھا جا رہا ہے، دیگر مضامین پڑھا جا رہا ہے، قرآن کریم سے جو ہے وہ بے بہرا ہے۔ کئی بچے ہیں کہ انگلش اور دیگر چیزوں کے اندر تو بہت اچھے جو ہے وہ جا رہے ہیں، لیکن 7-8 سال کے ہو گئے، قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا۔ تو لمحہ فکریہ ایک مسلمان کے لیے کہ جو آپ کی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ ہے، آسمانی کتاب ہے، مسلمانوں کی کتاب ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، ہمیں وہی پڑھنا نہیں آتا، تو یہ واقعی لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اسے پڑھنا آنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی وہ سکھانا چاہیے، اور نہ صرف پڑھنا آنا چاہیے بلکہ پڑھنا آنے کے بعد اس کی تلاوت کا بھی معمول بنانا ضروری ہے۔ بہرحال جہاں تک زبانی یاد کرنے کا تعلق ہے تو فرض اور واجب والی صورت کے مطابق ایک آیت یاد کرنا فرض، اور 3 چھوٹی آیتیں اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ یاد کرنا واجب ہے، اور یاد کرنے کے اندر وہی کہ تجوید کے مطابق جو ہے وہ یاد کرنا ضروری ہے۔ تیسرا سوال تھا کہ سلام میں جب نماز میں ہم سلام پھیرتے ہیں تو گردن گھماتے ہیں، تو یہ گردن گھمانا جو ہے وہ کیا ہے، فرض ہے یا واجب ہے؟ تو گردن گھمانا فرض و واجب نہیں ہے، لفظ السلام کہنا جو ہے واجب ہے، گردن گھمانا سنت مبارکہ ہے۔ جی مزید کال۔ محمد عمر آفتاب اتاری، اٹلی کے شہر بیرگامو ویردلینو میں رہتا ہوں۔ میرا دارالفتاء اہل سنت سے یہ سوال ہے، جس ٹیچر یا استاد کو جو وہ مضمون پڑھا رہا ہے اس کی قبلیت نہ ہو تو کیا اس کا تنخواہ لینا جائز ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی کئی لوگ ہیں کہ جعلی ڈگریوں کے ذریعے سے یا سفارشوں کے ذریعے سے ایسی پوسٹ پر پہنچ جاتے ہیں جس کے وہ اہل نہیں ہوتے۔ جب اہل نہیں ہوتے تو پھر اس کام کی ادائیگی کے اندر ان سے کوتاہی ہوتی ہے، حالانکہ اسی کام کے وہ پیسے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ جس کام کے پیسے لے رہے ہیں اس کام کے آپ اہل ہی نہیں ہیں، اسے درست طریقے سے سر انجام ہی نہیں دے رہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ کا وہ پیسے لینا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ کو پڑھانا نہیں آتا یا آپ غلط پڑھاتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے لیے وہ پیسے ہی کیوں کر جو ہے وہ حلال ہوں گے۔ تو یہ ہر اس کے لیے ہے کہ کوئی کام کرنا نہیں آتا، ہاں یہ کہ اس وقت نہیں آتا تھا، بعد میں سیکھ لیا، اب جو ہے وہ سیکھ کے کر رہا ہے، تو بہرحال اس اعتبار سے اگر وہ پڑھا رہا ہے، سیکھ کر پڑھا رہا ہے، اور جو ایک درمیانہ درجہ ہے، ہر کام کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک اوسط ہوتا ہے، یہ درمیانہ درجہ ہوتا ہے، ایک اس سے اوپر ہوتا ہے ممتاز درجہ، اور ایک اوسط سے کم ہوتا ہے۔ تو اوسط اور ممتاز درجہ ہے تو ٹھیک ہے، اوسط تو کم از کم ہے، اور ممتاز اچھی کوالٹی، آپ اچھی چیز جو ہے وہ آگے آپ ڈیلیور کرتے ہیں، اور ایک ہے کہ اوسط سے بھی کم کرنا۔ تو اوسط سے کم کرنے کی صورت کے اندر تو جہاں پر آپ کی کام کے اندر کوتاہی واقع ہوگی وہاں پر آپ کے لیے اجرت پوری لینا بھی جائز نہیں ہوگی۔ جیسے کاموں کے اعتبار سے مختلف علماء نے بیان فرمایا، مثال کے طور پر کمپوزر کی مثال جو ہے وہ بیان کی کہ ایک کمپوزر اوسط درجے کا اگر وہ کمپوزنگ کریں تو نارمل جب لوگ کمپوزنگ کرتے ہیں اوسط درجے کی تو وہ 1 گھنٹے میں 2 پیج کمپوز کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص 1.5 پیج کمپوز کرتا ہے یا 1 پیج کمپوز کرتا ہے تو گویا کہ یہ کوتاہی جو ہے وہ اس کے اندر اس کی موجود ہے، تو اب اس کے لیے یہ 1 یا آدھے پیج جو اس نے کم کیا ہے اس کی اسے کٹوتی کروانی ہوگی، جبکہ اس کی غفلت کے باعث وہ پیج جو ہے وہ کم جو ہے وہ کمپوز ہوا ہے۔ تو پڑھانے کے اندر بھی اگر پڑھانا ہی نہیں آتا
یا جو ہے وہ پڑھا رہا ہے لیکن غلط پڑھا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا یہ نوکری کرنا یا اس کے اوپر پیسے لینا یہ ہرگز جائز نہیں ہوگا۔ جی مزید کون؟ خرم شہزاد اتاری، میرا سوال دارالفتاء علیہ سنت میں یہ ہے کہ ایک اسلامی بہن کا کہنا ہے کہ وہ عمرہ کرنے گئی تھی، تو عمرہ کرنے کے دوران ان کو وہاں کی رہائشی کوئی اسلامی بہن ملی مکہ شریف، تو اس نے کہا کہ آپ کے بچے ہیں، تو اس جو ہماری پاکستانی اسلامی بہن تھی اس کے بچے نہیں تھے، بھتیجے وغیرہ تھے، ان کے لحاظ سے کہا کہ ہاں میرے بچے ہیں، تو وہ عرب کی جو اسلامی بہن تھی اس نے اس کو کچھ کھانے کی چیزیں دی، کہا کہ اپنے بچوں کو دے دینا، تو اس کا سوال یہ ہے کیا یہ میرا جھوٹ تو نہیں ہو گیا؟ تو اب وہ پوچھنا چاہتی ہے کہ اس کے بارے میں شرعی کیا حکم ہے؟ دیکھیں جھوٹ تو بہرحال موجود ہے کہ اس نے بچوں کا پوچھا تھا، تو اب جب اس کے بچے نہیں ہیں تو ایسی صورت کے اندر اس کا کہنا کہ ہاں میرے بچے ہیں، یہ کہنا تو بہرحال جھوٹ ہی ہے، تو اس پر لازم ہے کہ توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے اس گناہ سے۔ ایسے مواقع پر جو اصل صورتحال ہو وہ بیان کی جا سکتی ہے کہ میرے اپنے بچے نہیں ہیں لیکن میرے جو ہے وہ بھائی کے جو ہے وہ بچے موجود ہیں، یا ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے رشتہ داروں کے بچے آئے ہوئے ہیں، اس طرح کے الفاظ کہے جائیں، جھوٹ ہرگز نہ کہا جائے۔ جی مزید کال۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی جب ہم تلاوت کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے، تو اس وقت اگر سجدہ آتا ہے تو سجدے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کر سکتے ہیں؟ اور اگر سفر کے دوران کسی بھی ٹرانسپورٹیشن میں اگر اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس وقت کس طرح سجدہ کیا جائے گا؟ جزاکم اللہ خیر۔ جی مزید کال۔ میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو عموماً گھروں میں خواتین بات مشہور ہے کہ جا نماز جو ہے نماز پڑھنے کے بعد اس کا کونا موڑ دیا جاتا ہے، تو کیا اس کی کوئی حقیقت ہے اسلام میں یا شریعت میں؟ کیا اس کے موڑنا ضروری ہے نماز اگر نہ پڑھ رہے ہوں جا نماز کا؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی مزید کال۔ حضرت مجھے آپ سے یہ معلومات کرنی تھی کہ جیسے ہم قرضہ لیتے ہیں آگے جیسے لون لیتے ہیں، تو لون والے جو فکس رقم دے بتاتے ہیں ہمیں کہ جیسے ہم نے 30,000 روپے اٹھایا تو اوپر ہمیں 5,000 روپے اوپر بھرنا ہے، تو اس میں شرعاً کو مسئلہ سود کا تو اس میں وہ نہیں ہوتا نا مسئلہ؟ جی پہلا سوال یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، آیت سجدہ آ جائے تو اب سجدہ کیا بیٹھ کر کر سکتے ہیں؟ سجدہ تلاوت کی ادائیگی کے لیے ادائیگی سے پہلے کھڑا ہونا اور ادائیگی کے بعد کھڑا ہونا یہ مستحب ہے، تو لہٰذا اگر بیٹھے بیٹھے بھی سجدے میں چلے گئے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور سجدہ کیا اور پھر اٹھ گئے تو بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ باقی سجدہ تلاوت کے لیے طہارت شرط ہے، تو بہرحال باوضو ہونا ضروری ہی ہے۔ دوسرا سوال ہمارا کہ جائے نماز کا کونا موڑ دیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ کوئی بھی چیز جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اسے لپیٹ کر جو ہے وہ رکھ دیا جائے، کہ احادیث طیبہ کے اندر وارد ہوا کہ اگر کوئی استعمالی چیز آپ لپیٹ کر نہیں رکھتے تو اسے شیطان استعمال کرتا ہے، تو لہٰذا تہہ کر کے رکھ دی جائے، کپڑے تہہ کر کے رکھ دیے جائیں، یوں ہی کوئی اور چیز آپ استعمال کر رہے ہیں تو اسی پس منظر میں لوگ جو ہے وہ جائے نماز کا کونا موڑ دیتے ہیں، تو یہ موڑنا تو جو ہے وہ جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ ٹوٹل جو ہے وہ موڑ دیں، مکمل ہی جائے نماز کو لپیٹ دیں۔ ہاں لوگوں کا یہاں پر ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ اگر نہیں موڑیں گے تو شیطان نماز پڑھے گا۔ شیطان نماز نہیں پڑھتا، شیطان ان چیزوں سے جو ہے وہ دوری ہے، تو یہ نہیں ہے کہ شیطان نماز پڑھے گا۔ ہاں استعمال کے اعتبار سے جو ہے وہ احادیث میں آیا تو اس کو مکمل طور پر ہی لپیٹ کر رکھ دیا جائے، اور خاص طور پہ جب جائے نماز کے اوپر خانہ کعبہ یا مدینہ منورہ یا اور کسی مسجد کی شبیہ جو ہے وہ بنی ہوئی ہو تو پھر تو لپیٹ کر اسے اوپر ہی کسی بلند مقام پر رکھ دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نیچے بچھا ہوا ہو تو کسی کے پیروں وغیرہ کے اندر آ جائے، تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اچھا پہلے سوال میں ہمارا جو قرآن کریم کا سجدہ تلاوت تھا اس میں جو ہے وہ بتایا انہوں نے کہ سفر میں سجدہ تلاوت کے حوالے سے ان کا سوال تھا، تو سفر میں بھی اگر آپ کر رہے ہیں
تلاوت اور سجدہ تلاوت آ جاتا ہے تو اب جگہ موجود ہے جہاں پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں تو وہاں پر آپ سجدہ کریں گے، لیکن سجدے کے لیے وہی کہ زمین پر بہرحال سجدہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو اب اگر جگہ موجود نہیں ہے، جیسے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اب زمین پر سجدہ کرنے کی پوزیشن نہیں ہے، تو اب بعد میں اس کا سجدہ جو ہے وہ ادا کر لیں، جب کسی مقام پر اتریں یا جب اپنے گھر پہنچیں تو وہ جو آپ کا سجدہ تلاوت جو آپ باقی رہ گیا تھا، ادا نہیں کیا تھا، تو آپ اس وقت اسے ادا کر لیجئے۔ تیسرا سوال تھا کہ قرضہ لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہوتا ہے کہ بھئی 5,000 روپے اوپر دینے ہیں، تو کیا یہ سود تو نہیں؟ یہی تو سود ہے۔ قرض کے اوپر جو نفع مشروط ہوتا ہے، کنڈیشنل ہوتا ہے کہ بھئی 10,000 روپے دے رہے ہیں، واپسی آپ سے 12,000 روپے لیں گے، تو یہ قرض کے اوپر نفع ہی ہے اور یہ سود ہے۔ حدیث پاک ہے کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے، تو یہ سود ہی ہے اور سود حرام ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ جی مزید کال۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ تعلیمی اداروں میں لوگ اکثر جماعت ترک کر دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب ہمارا شرعی عذر ہے جو ہم جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، تو شرعی عذر کہہ کر اس طرح جماعت چھوڑنا مطلب کیسا ہے؟ تو برائے کرم اس حوالے سے ارشاد فرما دیجیے۔ دیکھیں، اگر واقعی کسی کا شرعی عذر موجود ہے، مثال کے طور پہ وہ قطروں کا یا اور اس طرح کی چیزوں کا جو ہے وہ مریض ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے کپڑے جو ہے وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، تو اب اس وجہ سے وہ اگر مسجد میں جانے سے معذور ہے تو وہ جماعت اس کے لیے ترک کرنے کی شرعاً بھی جو ہے وہ اجازت ہوگی۔ تو واقعی شرعی عذر ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر تو اس پر طعن و تشنیع نہیں کی جا سکتی، اور اگر شرعی عذر نہیں ہے، وہ اپنے طور پہ اسے شرعی عذر سمجھ بیٹھا ہے، تو پھر بہرحال اس کا ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اولاً اسے دارالافتاء اہل سنت سے یا کسی بھی سنی مفتی صاحب سے رہنمائی لے لینی چاہیے، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے شرعی عذر ہے تو ہمیں بھی اس کے بارے میں پھر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی اسے یہ کہیں کہ نہیں اپنا شرعی عذر تم بیان کرو، تو یہ نہ کیا جائے، پھر حسن ظن ہی اس کے ساتھ رکھا جائے۔ تو دونوں پہلو ہیں کہ کرنے والے کو بھی احتیاط جو ہے وہ کرنی ہے کہ وہ اولاً رہنمائی جو ہے وہ لے کر ہی جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر ہو اور اس کے اوپر عمل کرے، اور دوسری جانب دوسرے جو ادارے میں جو دیگر لوگ ہیں انہیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب سامنے والا اگر شرعی عذر بیان کر رہا ہے تو ہم اس سے حسن ظن ہی رکھیں، بلا وجہ اس کے اوپر جماعت ترک کرنے کی بدگمانی نہ کریں۔ جی مزید کال۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، عموماً اس اسکول کے اندر 2 مہینے کی جون جولائی کی چھٹیوں میں ٹیچرز کو فارغ کر دیا جاتا ہے، تو برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے کیا یہ فارغ کرنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیں، ایگریمنٹ بیس ہوتا ہے کہ آپ کا ایگریمنٹ جو ہے وہ کتنے جو ہے وہ ڈیوریشن پر مشتمل ہے۔ کسی بھی جگہ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو اگر آپ کا ایگریمنٹ 5 ایئرز پر مشتمل ہے تو 5 ایئرز کی پابندی دونوں طرف سے جو ہے وہ لازم ہوگی۔ اگر وہ 3 ایئرز پر ہے تو 3 ایئرز کی پابندی دونوں فریقین پر لازم ہوگی کہ اس ایگریمنٹ کو کنٹینیو کریں اور بلا عذر شرعی اس کو ترک نہ کریں، اس کو جو ہے وہ فسخ نہ کریں، کینسل یک طرفہ نہ کریں۔ ہاں باہمی رضامندی سے کر لیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں۔ ہاں جہاں شرعی عذر پایا جائے گا، چاہے وہ ملازم رکھنے والے کی جانب سے پایا جائے یا ملازم کی جانب سے پایا جائے، تو وہاں پر اس کو ون سائڈ بھی فسخ کرنے کی، کینسل کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن شرعی عذر کا فیصلہ خود نہ کیا جائے بلکہ مفتیان کرام کی رہنمائی میں ہی کیا جائے۔ اب اگر کسی کے ساتھ ایگریمنٹ ہی جو ہے وہ مئی کے اینڈ پر ختم ہو رہا ہے اور پھر اس سے جو ہے وہ منع کر دیا جاتا ہے کہ جناب ایگریمنٹ جو ہے وہ آپ کا ختم ہو گیا ہے، ہم آپ کو مزید کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے، تو ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ایگریمنٹ جو ہے وہ جن ٹو دسمبر ہے اور اب اس کے اندر بیچ میں جو ہے وہ جون جولائی کے اندر جو ہے فارغ کر دیا جاتا ہے، تو یوں فارغ کرنا بلا عذر یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ابتداءً ہی یہ طے ہے کہ جن مہینوں میں پڑھائی ہوگی انہی مہینوں کی تنخواہ دی جائے گی، جون جولائی کی تنخواہ ہی آپ کو نہیں دی جائے گی، اگر یہی پہلے سے ہی ملازم اور اس کے سیٹ کے درمیان طے ہے تو پھر ایسی صورت میں جون جولائی کی سیلری جو ہے وہ سیٹ پر لازم نہیں ہوگی۔ جی مزید کال۔ میرا نام ظہور احمد ہے۔ سوال میرا یہ ہے، میری ہری ہڈی میں جو درد ہے، میں نیچے نہیں ہو سکتا،
اب رہنمائی فرمائیں، نماز میں کیسے پڑھوں؟ سوال سمجھ نہیں آیا. اچھا، ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے اور نیچے نہیں جھک سکتے، اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو میں کیسے نماز ادا کروں؟ اسلام وہ خوبصورت دین ہے کہ اپنی عبادات کی ادائیگی کے اندر بندے کو اس کی حسب طاقت ہی جو ہے وہ پابند ادائیگی کا حکم دیتا ہے. تو اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے. لیٹ کر جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا تو اشارے کے ساتھ نماز ادا کرے، مگر درجہ بدرجہ. اگر بیٹھ کر پڑھنے پر قادر ہے تو لیٹ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، لیٹ کر پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو یوں درجہ بدرجہ ہے. تو اب اگر ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو ہے وہ پرابلم ہے تو اب وہ دیکھا جائے کہ کس اعتبار سے ہے، یعنی اس میں تکلیف کس چیز میں آ رہی ہے. رکوع میں آ رہی ہے، سجدے میں آ رہی ہے، یا جلسے میں آ رہی ہے، کس چیز میں آ رہی ہے. اب اگر رکوع اور سجدے میں آ رہی ہے تو پھر اب سجدے کے اندر بھی دو چیزیں، جیسے رکوع ہے، مردوں کے لیے رکوع یہ ہے، رکوع کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ان کی پیٹھ بالکل جو ہے وہ سیدھی ہو. اب یوں سیدھی نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم ادنا درجہ رکوع کا کیا ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں. وہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی جو ہے وہ کمر کو خم کر کے بھی جو ہے وہ رکوع کی یہ ادنا صورت پائی جا سکتی ہو. تو اب اگر اتنا کر سکتے ہیں تو پھر اتنا ہی رکوع کر لیجئے، کیونکہ رکوع فرض ہے. یوں ہی سجدے میں آ جائیے کہ سجدہ زمین پر جو ہے وہ ہوتا ہے کہ پیشانی اور ناک کو زمین پر جمانا ہوتا ہے. اب اتنا نہیں کر سکتا، لیکن زمین سے بلند 12 انگل کی کسی چیز کے اوپر اگر کوئی چیز پٹرا وغیرہ یا رکھ کر اس پر سجدہ کر سکتا ہے تو اس کے لیے حکم یہی ہوگا کہ 12 انگل سے بلند، 12 انگل کی بلندی کے برابر کوئی چیز رکھ لے اور اس کے اوپر سجدہ ادا کرے. ہاں اتنا بھی نہیں جھک سکتا تو اب اس سے بہرحال سجدہ ساقط ہو جائے گا، حقیقی سجدہ ساقط ہو جائے گا. اب فقط سجدے کا اشارہ کافی ہے، اور سجدے کا اشارہ یہ گردن کے ساتھ، سر کے ساتھ جو ہے وہ ہوتا ہے. رکوع کے لیے ہلکا اشارہ ہوتا ہے، سجدے کے لیے زیادہ اشارہ ہوتا ہے. تو جب اس پر سجدے کی بھی حقیقی قدرت اس کو نہیں ہوگی تو اشارے سے سجدہ کر لے گا اور یوں نماز ادا کر لے گا. زمین پر بیٹھنے کے اندر پھر مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، کرسی پر بیٹھ کر بھی نماز ادا کر سکتا ہے. تو درجہ بدرجہ صورتیں ہیں. تفصیل جاننا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ رسالہ ہے کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام، اس میں مریضوں کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں کہ مریضوں کے لیے کیا کیا صورتیں اختیار کرنے کی اجازت ہے. تو اس کا مطالعہ کر لیجئے، اور مزید خاص اپنی کنڈیشن سے متعلق جاننے کے لیے دارالفتاح اہل سنت کے فون نمبرز پر رابطہ کریں، یا وقت نکال کر دارالفتاح اہل سنت میں بالمشافہ ملاقات کے لیے حاضر ہو کر مفتیان کرام سے جو ہے وہ بالمشافہ اپنی جو ہے وہ صورتحال کو بیان کر کے رہنمائی حاصل کر لیں. کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں مفتی صاحب ہم اتنا جھک سکتے ہیں اور اتنے میں ہم جو ہے وہ ہماری یہ ادائیگی ہو سکتی، کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ ہاں اتنا ٹھیک ہے، آپ کی نماز اس سے ادا ہو جائے گی. تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم تو پریشان تھے کہ نہیں، جب تک پورا نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ نماز ہی نہیں ہوگی. آپ نے یہ بتا کے تو ہمارا بڑا مسئلہ حل کر دیا، اب تو ہم نمازیں جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. جیسے جلسے کے اندر یہ 2 زانوں بیٹھنا ہے، اب کسی کو بتا دیا کہ بھائی آپ 4 زانوں بھی بیٹھ سکتے ہیں، اگر 2 زانوں بیٹھنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، تکلیف کا باعث ہے، تو آپ 4 زانوں بھی بیٹھ سکتے ہیں. اس نے کہا بہت اچھی بات، اگر یہ ہے تو میرا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، میں تو نماز جو ہے وہ پابندی کے ساتھ جو ہے وہ ادا کروں گا. تو بس اوقات شیطان جو ہے وہ دین سے دوری کے باعث بھی انسان کو عبادتوں سے اور دیگر چیزوں سے دور رکھتا ہے. تو جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہو تو علماء سے جو ہے وہ مربوط رہیں، ان سے مسئلہ پوچھ کر اور اپنی سچویشن بیان کر کے اس کے مطابق جو ہے وہ آگے عمل کرنے کی کوشش کریں. جی مزید کال. میرا سوال یہ ہے کہ یہ بیل جو ہم گھر میں رکھتے ہیں نسل کشی کے لیے، اس کے بدلے میں پیسے لینا جائز ہے یا نہیں؟ جی مزید کال. محمد علی اتاری. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ سنت بادیہ اور وتر فرض نماز سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ جی مزید کال. سر میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اپنی ایک بھینس ہے، صرف اپنے گھر کے استعمال کے لیے، تو کیا اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، اس کی زکوٰۃ؟ جی پہلا سوال کہ نسل کشی کے لیے بیل جو ہے وہ دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر پیسے لیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ پیسے نہیں لیے جا سکتے، یہ پیسے لینا ناجائز اور گناہ ہے. حدیث پاک کے اندر اس سے واضح طور پر منع کیا گیا.
دوسرا سوال یہ کہ ہم فرضوں سے پہلے ہی سنت بادیہ اور وطر پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. وطر عشاء کے تابع ہے، عشاء کے فرضوں کے بعد ہی وطر ہوگا، پہلے نہیں ہوگا. یوں ہی سنت بادیہ کا مقام بعد میں ہے تو وہ بعد میں ہی پڑھی جائیں گی، وہ پہلے نہیں پڑھی جا سکتی. تیسرا سوال ہمارا کہ بھینس گھر کے استعمال کے لیے ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. بھینس ہے یا اس کے ایک سے زائد بھی اگر ہیں تو ایسی صورت کے اندر بھی جب بیچنے کے لیے نہیں ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں ایک صورت کے اندر زکوٰۃ ہوتی ہے جبکہ بیچنے کے لیے نہ ہو، وہ یہ کہ وہ سائمہ جانور ہو کہ جو باہر ہی کھلا پھرتا اور چرتا ہو، دانہ چارہ اسے نہ ڈالا جاتا ہو، اور پھر اس کی تعداد ہے کہ 40 یا 60 مختلف جانوروں کے اعتبار سے مختلف تعداد ہیں کہ بکریوں کی اتنی تعداد ہوگی تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، گائے بھینس کی اتنی تعداد ہوگی تو اس کے اوپر اتنی زکوٰۃ ہوگی. تو وہ ایک الگ صورت ہے جو عموماً ہمارے ہاں بہت کم پائی جاتی ہے. ایک میسج کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس سوال ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ اولاد کی دینی تربیت کس ماحول میں کی جائے، اسلامی ماحول کے مطابق ہم کیسے کریں، اور وہ ماحول جو ہے وہ ہم کہاں سے جو ہے وہ لے کر آئیں. دیکھیں سب سے پہلے تربیت ماں کی گود سے ہوتی ہے. ماں اپنی جو ہے وہ گود سے ہی تربیت کا آغاز کرتی ہے. جب بچے ماں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو بچے خود بخود جو ہے وہ یہ تربیت ماں سے سیکھیں گے. والدین کو گھر میں تلاوت قرآن کریم کرتا ہوا دیکھیں گے تو وہ اس سے سیکھیں گے. گھر میں مدنی چینل جو ہے وہ چلتا ہوا دیکھیں گے تو یہاں سے جو ہے وہ نعتیں پڑھنا سیکھیں گے، دعائیں کرنا سیکھیں گے، بیان جو ہے وہ کرنا سیکھیں گے. لیکن اگر گھر سے ہی تربیت کا ماحول خراب ہوگا کہ جو ہے وہ گھر میں فلمیں ڈرامے چل رہے ہوں گے تو پھر بچوں کی تربیت ہونا مشکل ہے. پھر آپ کسی بھی اچھے سے اچھے اسکول میں ڈال دیں، کسی بھی اچھے مدرسے میں ڈال دیں، لیکن اگر آپ کے گھر میں وہی ماحول ہے کہ بچہ وہاں سے تو یہ پڑھ کر آ رہا ہے کہ فلم نہیں دیکھنی، اور گھر پر اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ والدین تو فلم دیکھ رہے ہیں، وہاں تو وہ یہ سیکھ کر آتا ہے گالی نہیں بکنی، گھر پر آ کر سیکھتا ہے کہ والدین گالی بکتے ہیں، وہاں یہ سیکھ کر آتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، گھر پر اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ والدین جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو یہ تربیت جو ہے وہ آپس میں ٹکرا جاتی ہیں. اور بجائے اس کے کہ بچہ بتائی گئی تھیوری پر عمل کرے، بچہ اپنے گھر میں ہونے والے پریکٹیکل کو فالو کرتا ہے. تھیوری کے سے بہت جلدی جو ہے وہ انسان اثر قبول نہیں کرتا، پریکٹیکل سے اثر قبول کرتا ہے. جب وہ دیکھے گا کہ پریکٹیکلی میرے والدین یہ کر رہے ہیں تو پھر وہ یہی سوچے گا کہ شاید جو ہے وہ استاد مدرسے والا یا اسکول والا وہ غلط کہہ رہا ہے، والدین میرے جو ہے وہ سب سے قریبی ہیں، جب یہ کر رہے ہیں تو پھر یہی صحیح ہوگا، جبھی تو یہ کام کر رہے ہیں، ورنہ یہ کام کیوں کرتے. تو ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اپنے آپ کو بھی بدلنا ہوگا، اس لیے بھی اور اپنی آخرت کے لیے بھی اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. تو دونوں نیتیں ساتھ کر لیجئے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے بھی اپنے آپ کو بدلیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے بھی ہم گھر کے اندر ایک دینی ماحول فراہم کریں گے. اور اس کے بعد پھر آ جاتی ہے بات کہ جب کسی آپ ادارے میں بھیجتے ہیں تو اس ادارے کو پہلے دیکھیے کہ وہاں ماحول کیا ہے، اسلامی ماحول ہے یا نہیں ہے. فی زمانہ الحمدللہ عزوجل کئی شہروں کے اندر بلکہ بیرون ملک کے اندر بھی کئی مقامات پر دارالمدینہ جو ہے وہ دعوت اسلامی کے تحت قائم ہے. وہاں پر ہمیں ادارے کے اعتبار سے کم از کم یہ اطمینان ہے کہ جناب ماحول اسلامی ماحول ہے، جو پڑھایا جا رہا ہے، جو سکھایا جا رہا ہے، جو تربیت کی جا رہی ہے وہ دینی اعتبار سے کی جا رہی ہے. تو وہاں سے تو آپ کو یہ چیز مل جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ گھر کے اندر بھی تربیت ضروری ہے. اور جہاں پر اب تک دارالمدینہ نہیں ہے وہاں پر اگر آپ کسی جگہ پر اپنے اسکول میں یا کسی مدرسے میں بچے کو ڈالنے لگے ہیں تو بہرحال وہاں پر بھی آپ کو پہلے یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ وہاں کا ماحول کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ اس ماحول میں جا کر بگڑ جائے یا غیر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا شروع ہو جائے. بلکہ کفار کے بعض جو ہے وہ اسکول یوں بھی ہیں، ایسے بھی ہیں کہ وہاں کا لٹریچر جو ہے وہ بچوں کو بچپن سے ہی جو ہے وہ دین بیزار بنا دیتا ہے، ان کو الحاد کی طرف لے کر چلا جاتا ہے، اللہ اور اس رسول سے دور کرنے کی طرف لے جاتا ہے. تو ایسی جگہ پر فقط دنیاوی تعلیم کے نام پر اپنے بچوں کو ایسی جگہ پر ڈال کر ان کے دین و ایمان کو جو ہے وہ تباہ کرنے کی طرف ڈالنا یہ ہرگز ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. جی مزید کال. خادم حسین اطاری، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا جمعہ کی دوسری اذان جو خطبہ کی اذان بھی کہلاتی ہے کا جواب دینا واجب ہے کہ نہیں؟
جمعے کی دوسری اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے، بلکہ جو خطبے کے لیے افراد موجود ہیں وہ جمعے کی اذان کا جواب نہیں دیں گے بلکہ خاموش رہیں گے، زبان سے اذان کا جواب نہیں دیں گے، ہاں دل ہی دل کے اندر اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ جی مزید کون؟ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ نماز جو فجر کی نماز اگر ہم سے قضا ہو جاتی ہے تو ظہر کی نماز کے ساتھ اسے ادا کیا جا سکتا ہے، اور اگر ظہر کی نماز جو پچھلے دن کی قضا ہوگی ہو اور وہ آج کے دن ظہر کی نماز کے ساتھ قضا واپس بندہ پڑھ سکتا ہے؟ جی مزید کال۔ میرا سوال سر یہ ہے کہ جو ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال ہوتی ہیں نا تو ان میں 90% الکوہل ہوتی ہے، تو کیا ہم کو یعنی کہ یہ دوائیں جو ہیں استعمال کر لینی چاہیے یا اس کے بارے میں کیا ہمارے لیے عرض ہے؟ جی فجر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی تو ظہر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اگر صاحب ترتیب ہے کہ اس کی نمازیں پہلے جو ہے وہ قضا نہیں ہیں یا جو قضا تھیں اس نے ادا کر لیں، تو اب ایسی صورت کے اندر یہ اگر صاحب ترتیب ہے تو بہرحال ظہر کی نماز سے پہلے اپنے فجر کی نماز قضا کرے پھر ظہر پڑھے۔ یوں ہی ان کا دوسرا سوال تھا کہ کل کی اگر ظہر کی قضا ہے تو اسے آج کی ظہر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، صاحب ترتیب نہیں ہے تو پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ زیادہ وقت نہ گزرنے دیں، جلد از جلد نماز ادا کر لیں۔ صبح اٹھے فجر کی نماز قضا ہو گئی تو اب یہ کہ چلیں ظہر کے ساتھ ہی پڑھ لوں گا، کیا معلوم کہ ظہر تک زندہ رہیں یا نہ رہیں، تو مکروہ وقت گزرنے کے بعد فوری طور پر جو ہے وہ نماز ادا کر لیجیے، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جو نماز قضا ہو گئی غفلت کے باعث اس کے گناہ کے لیے توبہ بھی کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس گناہ کو بھی معاف فرمائے۔ ہمارا آخری سوال ہے کہ الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے ہومیوپیتھک ادویات میں تو اس کے استعمال جائز ہے یا نہیں ہے؟ علماء نے الکوہل والی ادویات کی استعمال کی اجازت دی ہے کہ ادویات کی غرض سے اسے استعمال کر سکتے ہیں، البتہ جہاں پر اس کے مقابل دوسری ادویات موجود ہوں تو وہاں پر بچنا بہتر ہے، تو بچنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اسے گناہ گار نہیں کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء